إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا محترم سامعین اکرام و طلباء اعظام اور پردہ-نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور بے بس ہمیں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء اکرام پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و سامعات، جیسا کہ خطبہ حاجہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی، اسی کے مد نظر آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر اخلاص نیت اور ریاکاری کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں کہنے اور ہمیں سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اخلاص کسے کہتے ہیں۔ اخلاص کے معنی خالص کرنے کے ہیں، یعنی چھانٹنے کے ہیں، الگ کرنے کے ہیں، اور کسی چیز کے اندر کوئی آمیزش نہ ہو، کوئی کسی چیز کے اندر ملاوٹ نہ ہو۔ خاص کر کے جب اصطلاحی طور پر آتے ہیں تو اصطلاحی طور پر اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہم کسی اور کو شامل نہ کریں، چاہے وہ مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، روحانی عبادت ہو، کوئی بھی عبادت ہو، وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے لیے ہو، تب جا کر کے ایک انسان کا عمل قابل قبول ہوتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اگر ایک انسان دنیا کے اندر وہ بھیجا گیا ہے، وہ پیدا کیا گیا ہے، اور پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے، تمام نعمتوں کو عطا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، مشکلات سے نکالنے والا اللہ رب العالمین ہے، خوشحالی دینے والا اللہ رب العالمین ہے،
तमाम चीजों को अता करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, लेकिन इबादत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा अगर किसी और को शामिल किया जाए, यहां पर एक इंसान की दुनियावी जिंदगी खराब होने के साथ साथ उखरवी जिंदगी भी उसकी खराब होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, फ़अख़बिरनी अनिल इहसान, मुझे एहसान के मुतालिक कुछ बतलाइए, एहसान क्या है, जिसको इखलास भी कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु अराक, कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख रहे हो। और अगर दिल के अंदर ये ख्याल आए कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं देख रहे हो, तो ये समझ लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर हमें देख रहा है। एक इंसान इबादतों के अंदर, हर जिक्र अज़कार के अंदर, हर सदक़ात व खैरात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को हाजिर और नाजिर रख के, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ रख करके और अज्र की उम्मीद करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे। अगर ये इंसान के दिल के अंदर ये बात अगर है कि तमाम इबादत वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कर रहा है, तो उसके लिए फायदे हैं, वरना वो इंसान खसारे में है। हर इबादत, चाहे वो माली हो, बदनी हो, जिस्मानी हो, रूहानी हो, तमाम इबादतों के अंदर नियत ये रुकन आज़म है। दुनिया के अंदर बहुत से लोग आए, मुशरिकों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, काफिरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, तमाम जो राह रास्ते से भटके हुए हैं तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर उनको डांटा और फटकारा। आखिर वजह क्या थी? क्योंकि उन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी और को शामिल कर लिया, इबादत के अंदर, तमाम मामलात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को शामिल कर लिया। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको जगह जगह पर उनको डांटा है, जगह जगह पर उनको फटकारा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दून, कि हमने इससे पहले जितने भी अंबिया इकराम को भेजा सबकी तरफ वही भेजा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, फ़अब्दून, और तुम मेरी ही इबादत करो। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा माबूद है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर हमें भेजा है तो अपनी इबादत के लिए भेजा है, और खालिस लिवजहिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इबादत होनी चाहिए, उसके अंदर किसी और को शामिल नहीं करना चाहिए। आपको ये जान करके बेहद अफसोस होगा कि एक इंसान अपने नफ्स को भी कभी कभी माबूद बना लेता है। हम जानते हैं कि माबूद तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, माबूद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अपने नफ्सी को कैसे इंसान माबूद बना सकता है? एक इंसान मूर्ति की पूजा करता है, एक इंसान कब्र की पूजा करता है, उसको माबूद बनाता है, लेकिन नफ्स की कैसे माबूद बना लेता है वो? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अरअयता मन इत्तखज़ इलाहु हवा, क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपने नफ्स को माबूद बना लिया है? किस एतबार से? अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मामलात वो अपने मुताबिक करवाना चाहता है, तमाम उमूर को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने तौर पर वो अंजाम दिलवाना चाहता है। तमाम जो कारनामे हैं तमाम की तमाम वो इस्लामी दायरे के अंदर रहते हुए, इस्लामी कानून, इस्लामी कवायद के मुताबिक रहते हुए अल्लाह ताला करवाना चाहता है, लेकिन नफ्स ये क्या करवाना चाहता है? अपने हिसाब से करवाना चाहता है। आपको और दुनिया के किसी अफराद के अंदर अगर ये चीज अगर आए कि दिमाग के अंदर अगर कोई बात आती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो फरमाबरदारी है उससे अगर वो खिलाफ जारी है, तो समझ लो कि वो नफ्स की पैरवी है। एक इंसान नमाज पढ़ने के लिए जाता है और नमाज पढ़ने के लिए अगर वो गया हुआ है और उसके बाद नमाज के अंदर कोई शुबहात आ रही है और उसके अंदर जर्रा बराबर भी अगर रियाकारी पाई जाती है, तो वो नमाज, वो अमल, वो इबादत, वो नेक सालेह अमल तमाम के तमाम वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नहीं होगा, बल्कि वो बंदों के लिए हो जाएगा, क्योंकि उसने बंदे को शरीक कर लिया है, क्योंकि उसने बंदे को उस अमल के अंदर शामिल कर लिया है। इसकी वजह से उस अमल का सवाब उसे नहीं मिलेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के उसको उसका अज्र नहीं अता करेगा। हर अमल के अंदर, हर इबादत के अंदर इस चीज के अंदर गौर करने की जरूरत है कि
یہ نفس کبھی کبھی ہمیں الٹی جو خلاف ہے، خلاف کام کروانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے دائرے سے ہٹ کر کے وہ کام کروانا چاہتا ہے، اور انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ اچھی چیزیں اسے جلدی راست نہیں آتی ہے، اچھی چیزیں وہ جلدی قبول نہیں کرتا ہے، اور اسی مطابق وہ کیا کرتا ہے، جب کوئی قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے اگر کوئی چیز اسے دیکھتا ہے، دماغ اور اپنے رائے کی باتوں کو مان کر کے وہ اپنے اس چیز کو قبول کرتا ہے اور اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ ایک انسان اوامر اور نواہی کا کام کرتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتا ہے، لیکن اگر ہر اعتبار سے اس کو قرآن اور حدیث کی باتیں بتائی جائے، قرآن اور حدیث کی باتیں اس کو سمجھائی جائے، اور صحیح اور غلط کی چیزیں ان کو بتلائی جائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ غلط چیزوں کی طرف ہی جاتا ہے، کیونکہ نفس کو اس نے معبود بنا لیا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کو اس نے معبود بنایا ہوتا تو غلط کاموں کی طرف وہ نہیں جاتا، وہ منکر کام کی طرف وہ نہیں جاتا، اور گناہوں کی طرف وہ نہیں جاتا۔ یہ نفس کو معبود بنانے کی وجہ سے یہ انسان ایسا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جو عمل ہے، یہ جو نیک اعمال ہے، اس کے اندر سب سے پہلے ہمیں یہ چیز غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر چاہے وہ چھوٹا عمل ہو، چاہے وہ بڑا عمل ہو، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، یا اس سے کمتر کیوں نہ عمل ہو، ہر ایک عمل کے اندر اللہ رب العالمین کو شامل رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے وہ رضائے الہی کے لیے، تقرب اللہ کے لیے وہ ہونا ضروری ہے، ورنہ ایک انسان کے سارے اعمال وہ غارت ہو جائیں گے، وہ برباد ہو جائیں گے۔ اخلاص کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان اخلاص کے مطابق عمل کرتا ہے، اخلاص کے مطابق وہ روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ احادیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ینصر اللہ بہذہ الامہ، بے شک اللہ رب العالمین اس امت کی مدد کرتا ہے بدعواتہم وصلاتہم واخلاصہم۔ ایک انسان کے جو نماز ہے، ایک انسان کی جو دعائیں ہیں، ایک انسان کے جو اخلاص والا عمل ہے، اس کے مطابق اس امت کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ اگر ایک دوست اخلاص کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہیں کر رہا ہے، اگر وہ ہر حالت میں اللہ رب العالمین کو حاضر اور ناظر رکھ کے اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، تو خود تو اسے فائدہ ہوگا ہی، اپنے دوست و احباب کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اپنے کنبے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے خالص نیت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کی مدد کرتا ہے، تمام امت مسلمہ کو وہ خسارے سے نکالتا ہے، تمام امت مسلمہ کو پریشانی سے نجات دلاتا ہے۔ اگر ایک انسان کے عمل کے اندر اخلاص پائی جائے، اگر خلوص اور لایت ایک انسان کے اندر پائی جائے، تو اس کے مطابق اللہ رب العالمین اسے پریشانی سے نکال کر کے خوشحال زندگی اس کو عطا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے قرآن کریم کے اندر اس چیز کو بتلایا گیا ہے کہ جب کافر مشرکین جب وہ سمندر کے بیچوں بیچ ہوتے، سمندر کے گہرائی اور سمندر کے بیچوں بیچ وہ سفر کر رہے ہوتے، اور جب تلاطم خیز اور اسی طرح لہریں جب ان کے اوپر آ چڑھتی اور ان کو اس پریشانی میں ڈال دیتی کہ سمندر کا جو تلاطم خیز ہے ان کے ناؤ کو، ان کے کشتی کو پلٹ دے اور ان کو ہلاک کر دے، ان کو برباد کر دے، تو اس وقت وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تمام مکے کے اندر 360 بتوں کو وہ پکارتے تھے، یہ فلاں فلاں بت کو نام کر کے پکارتے تھے کہ اے ہمارے بت ہمیں بچا لے، اے ہمارے بت اس مشکلات سے ہمیں نجات دلا دے، ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے۔ تمام لوگ دعائیں کرتے، اور اس کے بعد جب ان کی دعائیں قبول نہ ہوتی تو ان میں سے کہتے کہ ہم اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، یقین اللہ رب العالمین ہمیں اس سے نجات دلائے گا، اللہ رب العالمین اس تلاطم خیز سے، اس لہروں سے، اس سمندر کی جو پریشانی ہے اس سے ہمیں نجات دلائے گا۔ اور وہ لوگ اللہ رب العالمین کو للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ وہ پکارتے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں بچا لے، ہم خالص بن جائیں گے، ہم مخلص بن جائیں گے، توحید والے بن جائیں گے، ایمان والے بن جائیں گے۔ وہ دعا کرتے، اللہ رب العالمین کو صحیح سلامت وہ کنارے پر ان کو پہنچا دیتا، پھر وہ کیا کرتے؟ وہ مکر جاتے۔ لیکن اگر کوئی اخلاص کے ساتھ اگر کسی کو پکارتا، اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے،
تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے، مختصراً میں بتا دوں کہ جو 3 لوگ غار کے اندر جو پھنسے ہوئے تھے، ان تمام نے کہا لا ینجیکم بہذہ الصخرہ الا ان تدعوا اللہ تعالی۔ جب وہ غار کے اندر پھنس گئے تھے اور ان لوگوں نے ہر طرح کی تمام حالتوں کے اندر اور تمام رائے اور تمام کوششوں کے باوجود بھی وہ نکل نہیں پائے، تو ان لوگوں نے کہا ہم اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے، جو پچھلی زندگی کے اندر ان لوگوں نے اعمال کیا تھا، ان نیک اعمال کے ذریعے سے ان لوگوں نے دعا کیا، ایک کے بعد دیگر نے وہ دعائیں کی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء ففرج عنا ما نحن فیہ، ان لوگوں نے یہ دعائیں کی، اللہ رب العالمین ہمیں اس غار سے ہمیں نکال دے، ہمیں اس غار سے نکال دے، میں نے یہ عمل کیا ہے، نیک عمل کیا ہے، اس کی بدولت تو ہمیں اس غار سے نکال دے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو صحیح سلامت اس غار سے ان کو نکال دیا۔ یہ اللہ رب العالمین اخلاص نیت اور خلوص عمل کی بنیاد پر ایک انسان کو پریشانی سے نکال کر کے اس کو صحیح سلامت اس کو ہر حالت میں اس کو صحیح سلامت اس کو رکھتا ہے، اور ہر پریشانی سے نکال کر کے اس کو ایک صحیح اور سالم زندگی اس کو عطا کرتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ اخلاص نیت کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی عمل نہ کرنے کے باوجود بھی ایک انسان کو اس کا اجر مل جاتا ہے۔ اگر نیت اچھی ہے، اگر نیت کے اندر کھوٹ نہیں ہے، اگر نیت کے اندر اگر اخلاص ہے، وہ رضا الہی ہے، تو ایک انسان عمل بھی نہیں کرتا ہے لیکن اس کا اجر مل جاتا ہے، جس کو حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا فراشہ وہو ینوی ان یقوم فغلفتہ عینہ حتی اصبح کتب لہ ما نوی ونومہ صدقۃ علیہ من ربہ، کہ ایک انسان بستر پر جاتا ہے، ایک انسان بستر پر جاتا ہے سونے کے لیے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ نیت کرتا ہے کہ رات کی تہائی رات میں میں اٹھوں گا اور اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھوں گا، اور وہ سو جاتا ہے حتی اصبح، یہاں تک کہ وہ رات کو اٹھ نہیں پاتا ہے، فغلبتہ عینہ، اس کی آنکھ لگنے کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پاتا ہے بلکہ صبح اٹھتا ہے، تو کہتے ہیں وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ، نیند جو ہوئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ صدقے کے طور پر لکھی جائے گی۔ اور کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایسی حالت میں اس کی موت بھی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو تہجد پڑھنے والوں میں شمار کر کے قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا۔ رات میں اس نے نیت کر کے سویا کہ رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھوں گا، لیکن وہ اٹھ نہیں پایا، لیکن نیت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اس کا اجر اسے عطا فرمائے گا، اور اگر اسی رات اس کی موت بھی ہو گئی تو اللہ رب العالمین اس کو تہجد پڑھنے والوں میں شمار کر کے اس کو اٹھائے گا۔ یہ نیت کا فائدہ ہے، یہ خالص نیت کا فائدہ ہے۔ ایک انسان کی اگر نیت اچھی ہو تو ہر حالت میں اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آج دیکھتے ہوں گے پورے دنیا کے اندر، پورے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، گاؤں کے اندر، قریے کے اندر، ہر محلے کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ریاکاری کا جو دور اور ریاکاری کا جو فتنہ ابھی چل پڑا ہے، آج ہر گھر میں آپ دیکھیں، ہر سوسائٹی کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر محلے کے اندر، دنیا کے چپے چپے میں آپ دیکھیں گے ریاکاری کا اتنا فتنہ اور فساد برپا ہوا ہے کہ ایک انسان کے اعمال کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، ایک انسان کے اعمال وہ برباد ہو رہا ہے، اس کو پتا نہیں ہے، کیونکہ یہ شرک اصغر ہے اور جس کو خفی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک انسان یہ پوشیدہ یہ شرک ہے، اس کو جانتا نہیں ہے، اس کو پہچانتا نہیں ہے، اور اس کے عمل وہ غارت ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کے عمل وہ برباد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، جس کو حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے نماز پڑھی اور اس کے اندر ریاکاری کیا تو اس نے شرک کیا، جس نے صدقات و خیرات کیا اور اس کے اندر وہ ریاکاری کرتا رہا تو اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا اور اس کے اندر وہ ریاکاری کرتا رہا تو اس نے بھی شرک کیا۔ اس کو پتہ نہیں ہے لیکن اس کے عمل وہ غارت ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے،
وہ نماز اپنی حالت پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی کو دیکھتا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوست و احباب کو، اور اس کے بعد وہ صحیح طریقے پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور دوسروں کو دکھانے کے لیے لمبے لمبے رکوع کرتا ہے، لمبے لمبے سجدے کرتا ہے اور لمبے لمبے تشہد کرتا ہے، تمام وہ نماز کو مزین کر کے وہ پیش کرتا ہے، صرف اور صرف مقصد ہوتا ہے کہ سامنے دیکھنے والا وہ کہے کہ یہ بہت ہی متقی ہے، بہت ہی پرہیزگار ہے، بہت ہی زیادہ نمازی ہے۔ اگر نیت کے اندر یہ بات آ گئی تو سمجھ لو اس کا عمل برباد ہے۔ ایک انسان حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اگر اس کی نیت یہ آ گئی کہ حج کرنے کی نیت سے وہ کیا کرے گا کہ فلائٹ کے اندر کبھی نہیں چڑھا ہے تو چڑھ لے گا، اس کی یہ نیت ہو کہ وہ خانہ کعبہ مکہ اور مدینہ وہ دیکھ کر کے آئے گا، لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے، اگر یہ نیت آ گئی تو سمجھ لو کہ اس کی نیت کی بنیاد پر تمام محنت، تمام قد و کاوش، تمام وہ اخراجات، تمام طرح کی محنتیں اس کے ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ اگر ایک نیت کے اندر کھوٹ آ گئی، اگر اللہ رب العالمین کے اس کے اندر اللہ رب العالمین کی یہ جو عبادت تھی اس کے اندر اگر کسی قسم کی اگر ریاکاری داخل ہو گئی تو سمجھ لو کہ اس کا عمل برباد ہے، وہ خسارے کے اندر ہے، اس کو کسی بھی چیز کا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کے بعد کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اوپر نیچے اور اس کے بعد اپنے سر کو نیچے کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سمجھ لیتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ وہ راضی نہیں ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی رہتے ہیں۔ ایک صحابی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اگر حاجت نہیں ہے، آپ ان سے اگر نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ سے پوچھا اور اس کے بعد وہ رضامند ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا جاؤ اور مہر کے لیے اگر ایک لوہے کا انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو لے کر آؤ۔ وہ بار بار جاتے ہیں صحابی، اس کے بعد اپنے گھر کے اندر تلاشتے ہیں، ان کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے، 3 مرتبہ جاتے ہیں کوئی چیز نہیں ملتی ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کپڑے کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور ان کو مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی قرآن کی کوئی سورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ سورتیں حفظ ہے، میں ان کو بطور مہر ان کو حفظ کرا دوں گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مہر ان سے نکاح کروا دیا۔ یہ اتنی آسان چیز آج دنیا کے چپے چپے میں آپ دیکھیں، ریاکاری کے طور پر، دکھاوے کے طور پر، لوگوں کے ڈر کے مارے اور اپنے رشتہ داروں سے رشتہ ٹوٹنے کے ڈر پر، اور اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ رشتہ دار میرے گھر پہ آنا چھوڑ دیں اور تمام تعلقات وہ ختم کر دیں، اس کے بنیاد پر وہ کیا کرتے ہیں، وہ لاکھوں کے خرچے، کروڑوں کے خرچے، اور اس کے بعد تمام شادیوں کے اندر، عقیقے کے اندر اور فنکشنوں میں، تمام طرح کی چیزوں میں وہ دکھاوے کے طور پر اتنے رقم، لاکھوں کروڑوں اس کی بنیاد پر وہ خرچ کرتے ہیں۔ جبکہ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ سنت کے دائرے میں اگر رہ کر کے کیا جائے تو وہ چند ٹکے، یعنی اگر کہا جائے تو معمولی پیسے پر بھی وہ چیز مکمل ہو سکتی ہے، وہ بغیر اخراجات کے بھی وہ ہو سکتی ہے، بغیر روپیہ اور پیسے کے بھی وہ چیز عمل ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک انسان کی نیت ہو تب، ایک انسان کی خالص نیت ہو تب، اگر ایک انسان کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہو تب۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر بہت سارے افراد ابھی بھی ہیں جو سنت کے طریقے پر ہر چیز کو انجام دیتے ہیں، ان کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس دکھاوا نہیں ہوتا ہے، انہیں اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی عمل کر لیا جس کے اندر اللہ رب العالمین کو میں نے شامل کر لیا، تو جس کے اندر میں نے بندوں کو شامل کر لیا، تو ہو سکتا ہے اس عمل کا بدلہ اللہ رب العالمین مجھے عطا نہیں کرے گا۔ اس بنیاد پر دنیا کے اندر بھی ایسے ہیں۔ آپ ایک جو تابعی ہیں ان کا نام آپ جانتے ہوں گے، جن کو علی بن حسین کے نام سے جانا جاتا ہے، علی بن حسین جن کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اندر آتا ہے کہ 40 گھروں میں وہ راشن پہنچایا کرتے تھے، 40 گھروں میں وہ راشن پہنچایا کرتے تھے، اور 40 گھر والوں کو کسی کو بھی پتا نہیں تھا یہ راشن کہاں سے آتا ہے۔ ہر مہینے ان کے گھر پہ وہ پہنچا دیا کرتے تھے، جب تک وہ پہنچاتے تھے کسی کو معلوم نہیں ہوا، اور کسی نے یہ چیز پتا نہیں کر پایا کہ آخر کون ہے جو یہ چیز کر کے جاتا ہے، یہ پہنچایا کر جاتا ہے۔ صبح کا دروازہ کھولتے، اس کے بعد راشن ان کے دروازے پر ان کو ملتا۔
हाँ, जब उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद 40 घरों के अंदर वो राशन नहीं पहुंचने लगा, वो राशन पहुंचना बंद हो गया, तो उन लोगों ने समझ लिया कि अली बिन हुसैन शायद कि वो पहुंचाया करते थे। उनके वफात के बाद ये चीजें उनको मालूम हुई। तो ये कुछ इबादतें हैं, कुछ अच्छे आमाल हैं जो एक इंसान अपनी जिंदगी के अंदर करता है, और सिर्फ उनकी नीयत क्या होती है? उनकी नीयत सिर्फ ये होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे गुनाह को माफ कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे इस अमल की बुनियाद पर मुझे जन्नत अता कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे तमाम गुनाहों से पाक कर दे। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो उस गलती को माफ कर दे, और जब क़यामत के दिन हिसाब किताब का जब सिलसिला शुरू हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में मेरे साथ एक अच्छा मुआमलात करे। ये एक इंसान की अगर ये नियत रही, एक इंसान की अगर ये तवक्को और एक इंसान की अगर ये कोशिश रही, तो दुनिया के अंदर वो कामयाब हो सकता है, और आखिरत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको यकीनन उसको बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। इसलिए हर इंसान के अंदर ये सिफत होनी चाहिए कि कोई भी अमल करें, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कोई भी अमल हो, उसके अंदर रियाकारी और दिखावा को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल ना करें। इसीलिए एक हदीस है जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रजुल, एक आदमी आए और उसके बाद कहने लगे, या रसूलल्लाह यल्तमिसुल अजरा यल्तमिसुल अजरा व जिक्रा मालहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक इंसान अगर मैदान कारजार में है, एक इंसान अगर जिहाद के मैदान में है, एक इंसान वो लड़ने के ऊपर है, एक इंसान मुजाहिद है, वो मैदान कारजार में है, अभी लोगों से जंग करेगा, और उसके बाद उसकी नीयत ये हो कि मुझे अज्र भी मिल जाए और मुझे वाहवाही भी मिल जाए, मुझे शोहरत भी मिल जाए, क्या ये दोनों चीज हो सकती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला शैअ लहू, 3 मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया, फअदाहा 3 मर्रात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कहा, फरमाया कि ला शैअ लहू, उसके लिए कोई चीज नहीं है, उसके लिए कोई चीज नहीं है। एक इंसान अगर ये दोनों चीजें तवक्को रखे कि किसी अमल की बुनियाद पर उसे नेकी भी मिल जाए और उसे वाहवाही और शोहरत भी मिल जाए, तो दोनों चीजें उसे हासिल नहीं हो सकती है, एक ही चीज मिलेगी, या तो वाहवाही और शोहरत उसे मिलेगी, उसे तारीफ मिलेगी, या तो उसे अज्र मिलेगी, दोनों में से कोई चीज एक मिलेगी। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मैदान कारजार में भी है और उसकी नीयत के अंदर ये हो गई, अगर ये पैदा हो गई कि लोग मुझे शुजाअतमंद कहें, लोग मुझे दिलेरी कहें, लोग मुझे मेरी वाहवाही करें, अगर इस तरह की नीयत आ गई तो उसके अमल भी, वो मरने के बावजूद भी, वो शहीद होने के बावजूद भी उसका अमल काबिल कबूल नहीं होगा। शर्त इस बात की है कि जो भी अमल करें वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करें। इसीलिए एक हदीस के अंदर अल्लाह ने फरमाया, इज़ा जमा अल्लाहु यौमल क़यामा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अव्वलीन वल आखिरीन, दुनिया के अंदर जब शुरू से लेकर के आखिर तक तमाम इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन जमा करेगा, और जमा करने के बाद तमाम लोगों को इकट्ठा करने के बाद नादा मुनादिन, एक पुकारने वाला पुकारेगा, और उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन अशरका फी अमलिन अमलहु लिल्लाहि अहदन, अगर किसी ने अमल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को शरीक कर लिया, और कोई अमल ऐसा किया, कोई इबादत ऐसा किया जो उसने बंदों को उसने शरीक कर लिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन कहेगा, फलयतलुब सवाबहु मिन इंद गैरिल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि दुनिया के अंदर तू जिसके लिए इबादत करता था, जा उसके पास चला जा, आज मेरे पास कोई नेकी का बदला नहीं है, आज मेरे पास कोई भी उसका बदला नहीं है कि मैं तुझे उस नेकी का बदला दे दूं। दुनिया के अंदर जिसके लिए तू इबादत करता था, जिसके लिए नेक अमल करता था, उसके पास चला जा और उससे उसका बदला ले ले। दुनिया के अंदर अगर 60 साल जिंदा रहते हैं, 70 साल 100 साल हम जिंदा करते हैं और रियाकारी करते रहते हैं, अगर शिर्क करते रहते हैं, और हमारी ये उम्मीद है कि हमारी ये नियत है कि हम अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, आज दुनिया के अंदर बहुत सारे हैं, चाहे वो कब्रों के अंदर सजदा करने वाले, चाहे वो तावीज लटकाने वाले, चाहे वो ऐसे अमल करने वाले जो शिर्क के जुमरे में आता है, अगर ऐसे अमल कर रहे हैं और कोई उनकी ये नियत होती है कि हम अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, तो यकीनन समझ लो कि दुनिया के अंदर उनकी तो नियत होगी, लेकिन आखिरत के अंदर अल्लाह ताला कहेगा, फलयतलुब सवाब इंदहु मिन गैरिल्लाह, कि तुम दूसरे के उसके पास जाओ जिसके लिए तुम इबादत करते थे।
ایک انسان کا دماغ یہ کس اعتبار سے وہ قابل قبول کر سکتا ہے؟ ایک انسان اس چیز کو وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ ایک انسان جو مر گیا ہے وہ انسان ہے، اور ان کے سامنے سجدے کرنا، ان کو پکارنا، اور ان سے اپنی فریادیں رکھنا، اور ان سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنا، اور ان سے جنت کی طلب کرنا، یا دنیا کی پریشانیوں کو دور کرنا، یا دنیا کے اندر کسی چیز کو مانگنا، ایک سجدے کر کے، اور اس کے بعد ایک مردے سے وہ مانگنا، یہ انسان کے لیے کیسے یہ گوارا کر سکتا ہے؟ یہ انسان کے دل کے اندر یہ کیسے وہ مناسب ہو سکتی ہے کہ مرنے والا انسان وہ کس حالت میں ہے، وہ کس حالت میں ہے، اس کے ساتھ وہ عذاب ہو رہی ہے، یا کیسی وہ صورت میں ہے، وہ پریشانی میں ہے؟ ایک بھی انسان، ایک بندہ، وہ مردہ انسان، وہ کس اعتبار سے وہ انسان کی بات کو سن سکتا ہے؟ وہ کیسے اس انسان کی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے؟ ہم اللہ رب العالمین سے پکاریں، ہم اللہ رب العالمین کے لیے ہم عبادت کریں، یقیناً تمام حالتوں میں، تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین حاضر اور ناظر ہے، چاہے وہ تنہائی میں پکاریں، چاہے وہ رات کی اندھیری میں پکاریں، چاہے وہ سوتے ہوئے پکاریں، چاہے وہ جاگتے ہوئے پکاریں، چاہے وہ تمام مجمع میں پکاریں، اللہ رب العالمین کو ہم کسی اعتبار سے پکاریں، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو جانتا ہے، اور دل کے اندر جو پوشیدہ چیزیں ہیں اس کو بھی جانتا ہے، تمام حالتوں کو جانتا ہے۔ اگر ہم ان عبادتوں کے اندر اللہ رب العالمین کو ہم شامل رکھے تو یقیناً دنیا کے اندر ہمیں کوئی خسارہ ہمیں حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے یقیناً طلب یہ کریں کہ اے اللہ رب العالمین، دنیا کے اندر ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ یہ انسان کو دعا کرنی چاہیے، اور شرک سے، ریاکاری سے اسے بچنے کی ضرورت ہے۔ انہیں چند باتوں کو بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین آج دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی لوگ شرک کے اندر ملوث ہیں، ریاکاری کے اندر ملوث ہیں، اللہ رب العالمین دن رات وہ تیری عبادت کرتے ہیں، دن رات وہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، دن رات وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دن رات وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زندگی کے اندر شرک ہے، ان کی زندگی کے اندر ریاکاری ہے، تو اللہ رب العالمین تو انہیں صحیح راستے پر ان کو گامزن کر دے۔ اللہ رب العالمین ایک قرآن پڑھنے والا، ایک نماز پڑھنے والا، ایک حج کرنے والا، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا، وہ تجھ سے امید رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین جانے انجانے میں اگر اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین تو اسے صحیح کتاب و سنت کی صحیح سمجھ اسے عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو کمی ہے، جو جانے انجانے میں کچھ ایسی غلطی کر بیٹھے ہیں جو اللہ رب العالمین تیرے شائستے میں نہیں ہے، یعنی تیرے اللہ رب العالمین تیرے دائرے میں وہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین تو ان تمام گناہوں سے ہمیں معاف فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، کہ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔